اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کے بارے میں بتایا کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے تمام اعمال کا اپنی تمام زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیا ہے، بعض لوگ شک اور تردد میں پڑ گئے، بعض لوگوں نے بالکل یہ انکار کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم نے علمی دلائل اور مشاہدات اور ماضی کے واقعات سے شک اور تردد کی دلدل سے ان کو نکالا ہے اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کو ثابت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے پیدا کر دی ہے، تو انسان کو مر کر دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی جو لوگ قیامت کا انکار کرتے رہے، تو یہاں سے منکرین قیامت کو سزا کب ملے گی اور کیا سزا ملے گی اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بلا شبہ فیصلے کا دن ایک متعین دن ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ ایک موقت اور متعین حد ہے جس پر یہ دنیا ختم ہو جائے گی جبکہ سور پھونکا جائے گا۔ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفخ سور 2 مرتبہ ہوگا، پہلے نفخے سے سارا عالم فنا ہو جائے گا اور دوسرے نفخے سے پھر زندہ اور قائم ہو جائے گا۔ اس دوسرے نفخے کے وقت تفسیر ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک تمام حیوانات، چرند پرند، حشرات الارض اللہ کے دربار میں جمع ہو جائیں گے اور تم فوج در فوج ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن 3 فوجوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک فوج ان لوگوں کی ہوگی جو پیٹ بھرے ہوئے لباس پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ دوسری فوج پیادہ لوگوں کی ہوگی، یعنی جو پیدل چل کر میدان میں آئیں گے۔ تیسری فوج ان لوگوں کی ہوگی جن کو چہرے کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اور بعض روایات میں افواج کی تشریح 10 قسم کی افواج سے کی گئی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حاضرین محشر کی بے شمار جماعتیں اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، وہ دروازے ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن آسمان بہت کھول دیا جائے گا، کیونکہ دروازے تو آسمان میں اب بھی ہے، مگر قیامت کے دن فرشتوں اور عرش الہی کے نزول کے لیے کشادہ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وہ چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے، یعنی گرد و غبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے پھرنے لگیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بلا شبہ دوزخ ایک گھاٹ کی جگہ ہے، وہاں فرشتے دوزخیوں کی طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ مرصاد وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کسی کی نگرانی یا انتظار کیا جائے، اور تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم سے مراد اس جگہ جسر جہنم یعنی پل صراط ہے۔ یہاں ثواب دینے والے اور عذاب دینے والے دونوں فرشتے انتظار کرتے ہیں۔ عذاب کا فرشتے پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، اہل جنت کے ساتھ ثواب کے فرشتے ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کے پل پر نگراں فرشتوں کی چوکی ہوگی، جس کے پاس جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہوگا اس کے پاس پروانہ ہوگا تو اس کو گزرنے دیا جائے گا، جس کے پاس جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ہوگا تو اس کو روک لیا جائے گا۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، سرکشی اور طاغی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائے، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایمان ہی سے نکل جائے، اس لیے اس جگہ طاغین سے مراد کفار ہوں گے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں لمبے زمانے تک رہیں گے، یعنی تا ابد رہیں گے، اور زمانے دراز کو حقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مقدار 80 سال نقل کرتے ہیں کہ ہر سال 12 مہینے کا ہے اور ہر مہینہ 30 دن کا ہے اور ہر دن 1000 سال کا ہے۔ اس طرح تقریباً 2 کروڑ 88 لاکھ سال کا ایک حقبہ ہوا۔ لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں لمبے زمانے تک رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور نہ اس میں ٹھنڈی لذیذ ہواؤں کا ذائقہ چکھیں گے اور نہ کسی کھانے اور پینے کی چیز کا، صرف حمیم اور غساق کا۔ حمیم وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہے کہ جب چہرے کے قریب آئے گا تو اس کا گوشت جل جائے گا، اور جب پیٹ میں ڈالا جائے گا تو اندرونی اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور غساق وہ خون اور پیپ ہے جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گا۔ جزاء وفاقا، ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ان کے عقائد باطلہ اور ان کے اعمال سیئہ کے مطابق ان کو عدل و انصاف کے ساتھ پوری سزا دی جائے گی، اس میں کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ اب اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں کو یہ سزا کیوں دی جائے گی، ان کو یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ لوگ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے یا ڈرتے نہیں تھے، بلکہ حساب و کتاب کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری نشانیوں کو اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو تم مزہ چھکو، ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے، اب تمہارے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ یعنی جس طرح تم دنیا کے اندر سرکشی اور نافرمانی میں اضافہ ہی کرتے چلے جاتے تھے، تو اسی طرح سے آج ہم بھی تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کفار اور فجار کی سزا کا بیان تھا، آگے اس کے بالمقابل مؤمنین متقین کے ثواب اور جنت کی نعمت کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔